ویلکم بیک. خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے روکا, کوئی ایکشن لیا, تصادم ہوگا, پھر کچھ روک نہیں سکے گا, کوئی نہیں روک سکے گا. اور وہ پکڑ دکڑ کا حکومت ارادہ رکھتی ہے, کیونکہ آج ہم نے پریس کانفرنس میں بھی اندازہ لگایا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ آپ کے لوگوں کو نکلنے ہی نہیں دیا جائے گا, نکلیں گے تو بند کریں گے, احتجاج کرنے یہ لوگ نکلیں گے, آپ انہیں پکڑ کے اندر کر دیں گے. دیکھیں اگر تو کوئی مطلب کہ حکومت سے اجازت لے کے اپنا قانون کے مطابق کوئی کام کرنا چاہے, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے جلسے کیے ہیں, پشاور میں بھی کیا ہے, کراچی میں کیا ہے, لاہور میں کیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے, ہم انتشار پھیلائیں گے, ہم آگ لگا دیں گے, ہم سول ڈس اوبیڈینس کریں گے, ہم یہ ملک ہم بند کر دیں گے, اس طرح کی کوئی حرکتیں کرے, کوئی اپنے ہاتھ میں معاملات لینا چاہے, یا جس طرح بھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی آگ لگ جائے گی, انتشار, مطلب یہ اس طرح کی باتیں اگر کریں گے تو ظاہر ہے پھر حکومت کا کام ہے کہ فتنے کو, برائی کو روکنا. یہ ان کا آئینی حق ہے اگر یہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے ایک بات بتائیں, ان کو اتنی جلدی لگی ہوئی ہے, الیکشن اکتوبر میں ہو یا اگلے سال کے مڈ میں ہو جائے, کچھ مہینوں کا ہی فرق ہے نا. یہ کیا بات ہے کہ یہ ان کی بات مانی جائے؟ ان کی کیوں مانی جائے؟ 8 اکتوبر سے پہلے ہم نے ان کو کہا کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں, آپ اسمبلیاں توڑیں اور استعفیٰ دے دیتے. یہ استعفیٰ دے کے اسمبلیاں توڑ دے تو الیکشن ہو جاتا بھی 1-1.5 مہینے بعد. تو انہیں یقین تھا نا کہ شاید کچھ لوگ ادھر واپس آ جائیں. تو وہ پھر اب دیکھیں یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے اگر وہ فیل ہوتی ہے تو ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے جس نے ڈیسیجن لیا ہو. آپ مجھے تو نہیں ٹھہرا سکتے نا پی ٹی آئی کے غلط ڈیسیجنز کی ذمہ داری. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بہت بدنام ہو گئے ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے اس قسم کی ایف آئی آریں کٹا کے, اس قسم کی چیزیں کرا کے آپ لوگ جو ہے اور آپ کے لیے عوام میں مشکل پیدا ہو. میں ایک بات واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, یہ لوگ جیل میں جائیں گے. ایک بات. دوسری بات, مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ فرح گوگی صاحبہ جو ہیں محترمہ, وہ اگر کرپشن کریں تو عمران خان کہہ دے آ کے کہ وہ کرپشن ہی نہیں ہے تو ہم اس کو مان لیں, اور ان کی جو تانے بانے ہیں وہ ان کی جو ہے محترم بیوی ہے ان کے ساتھ ملتا ہو تو ٹھیک ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. کرپشن اگر غلط ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہ فرح بیوی کو ڈیفینڈ کرنے کی خان صاحب کو ویسے کیا ضرورت پیش آئی, جبکہ ان کا تو ان سے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور فرح بیوی جو ہے وہ ایک انڈیویجول ہے, ان کو اپنا جواب خود دینا ہے, ان کے شوہر بھی آ کے ٹی وی انٹرویوز دے رہے. خان صاحب نے انہیں ڈیفینڈ کیوں کیا ہے؟ دیکھیں عادل, ایک تو میں اپنے اس امپورٹڈ حکومت کے جتنے بھی یہ پیادے ہیں نا, ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے الفاظ کا چناؤ ذمہ داری سے کریں. میں نے, آپ میرا پورا پروگرام دے سکتے ہیں, میں نے کسی جگہ پہ جلاؤ, گراؤ یا آگ لگا دو کا ذکر نہیں کیا. یہ شروع میں بھی جوڑ رہے تھے ان چیزوں کو ہمارے ساتھ, یہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. شیخ رشید نے کیا آپ کے پروگرام سے میں ضرور, عمران خان نے بھی کیا, امپورٹڈ حکومت کو میں یہ ضرور آگاہی دینا چاہوں گا. خاص طور پہ آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کی ہے کہ یہ پکڑیں گے, ان کو گھروں میں ڈال دیں گے, تو پھر یہ پاکستان میں نئی جیلیں بنانا شروع کر دیں. یہ جو موجودہ جیلیں ہیں نا یہ کم پڑ جائیں گی. اگر تو یہ سمجھتے ہیں, پہلے یہ والی تو بھر لیں ہم. سنو نا ذرا میری بات ذرا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ میں عثمان ڈار کو پکڑ لیں گے اور جیل میں ڈال دیں گے, یہ میں نے بتا دوں سیالکوٹ کے ہر گھر سے عمران خان نکلے گا, ہر گھر سے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان ڈار کو پکڑیں گے, فلاں جگہ سے فلاں لیڈرشپ کو پکڑیں گے, اب وہ والے حالات نہیں ہیں. اگر یہ بھی نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر لانگ مارچ کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو تصادم ہوگا, نظر بند کریں گے عادل, عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے تو پاکستان میں خاموشی رہے گی, یا لوگ باہر نہیں نکلیں گے, یا لوگ رد عمل نہیں دیں گے. یہ کیوں نکالا والا عمران خان نہیں ہے جو نواز شریف کرپشن پہ جسے گھر بھیجا گیا, لوٹ مار کی, آج تک ان کی رسیدیں نہیں آئیں ایون فیلڈز میں جہاں وہ رہ رہے ہیں. اپنی رسیدیں تو دے نا, فرح گوگی کی رسیدیں دے, وہ جانتے ہیں اپنی رسیدیں تو دے. انہوں نے بات کی ہے, فرح گوگی کا کوئی کنکریٹ لے کے آئے نا, بات کنکریٹ ہی تو ہے. مطلب ایک خاتون ہے, ان کے پاس نہ کوئی پوزیشن ہے نہ کوئی عہدہ ہے. یہاں تو نا مس یوز آف پاور کیا ہوتی ہے عادل, مس یوز آف پاور یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ پوزیشن تھی, یہ گورنمنٹ عہدہ تو مریم نواز. سر میرا سوال یہ ہے کہ فرح گوگی ایماندار ہیں یا ان پر کیس ہے, مقدمہ ہے, الزام ہے, ملزم ہے, کچھ بھی ہے, خان صاحب ان کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ کیا بنتا ہے مطلب ان کو ڈیفینڈ؟ یہ بات میری عقل میں نہیں بیٹھ رہی. میں آپ کی بات کو 200% سپورٹ کر دوں کہ میرے لیڈر کو عثمان ڈار کا بھی دفاع نہیں کرنا چاہیے. اگر میرے اوپر الزام ہے تو عثمان ڈار کا کام ہے خود اپنا صفائی پیش کرے, اپنے دلائل رکھے. اور میں یہ اپنے بٹ وہ آن ایئر کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں کرنا چاہیے, وہ اپنے لیڈر کو بھی کہہ رہے ہیں, اپنی ذات کو بھی کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہو پی ٹی آئی میں,
فرح گوگی کا تو چلیں پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن میرا کیا کام ہے میں فرح گوگی کا دفاع کروں؟ اگر فرح گوگی نے لوٹ مار کی ہے، عدالتیں آزاد ہیں، آج کل تو عدالتیں آدھی رات کو ان لوگوں کے لیے کھل جاتی ہیں، تو ادھر چلے جائیں، مقدمہ لے جائیں، ایویڈنس لے جائیں، عدالت میں لے جائیں. ٹھیک ہے، اوکے. بڑا سمجھیں گی کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے بالکل ٹھیک، بہت زبردست بات کی آپ نے. وہ تو کہہ رہے ہیں میرے لیڈر نے بھی اگر کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اگر میرے بارے میں بھی ہو تو میرا بھی نہ دفاع کریں، حالانکہ یہ تو پارٹی کے لائلسٹ ہیں، انہوں نے تو پارٹی کے لیے بڑا نقصان اٹھایا. ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رے ہیں ان کی ذات تک ٹھیک ہے، آپ ان کو اپریشیٹ کریں اس بات. نہیں مطلب ٹھیک ہے، ان کی پارٹی کے حساب سے یہ ہوگی بات ٹھیک، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے تو کر دیا نا ڈیفینڈ، واٹر انڈر دا برج. اب تو بات یہ ہے کہ اگر فرح گوگی نے کرپشن کی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، انہوں نے خود کہا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اربوں روپے نہیں کماتے، کمیشن میں آپ کو 1% مل جاتا ہوگا، 2% مل جاتا ہوگا، اربوں روپے آگے. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ انفارمیشن کہ رنگ روڈ کہاں بن رہی ہے کہاں نہیں بن رہی کس کے پاس ہوتی ہے؟ کیا آپ کی حکومت یہ اسٹیبلش کر لے گی کہ فرح گوگی کی ہوئی مبینہ طور پر کوئی کرپشن عمران خان صاحب کے آشیرواد سے؟ دیکھیں اگر فرح گوگی نے کرپشن کی ہے تو عمران خان نے کی، اس کی وجہ کہ عمران خان تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اس کو، اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہماری اسی قریبی دوست ہے میری ان کی، اور بغیر کسی تعلق کے واسطے کہ آپ کو بھی معلوم مجھے بھی معلوم ہے اس طرح کی انفارمیشن کہاں آتی ہے. اچھا، یہ ڈیفینس کرنے والی بات کو تو دیکھیں، ڈیفینڈ کرنے والی بات کو میں بھی آن ایئر کہہ رہا ہوں، ان کے پارٹی ریپرزینٹیٹو بلکہ لائلسٹ ہیں بہت ان کے پارٹی کے، عثمان ڈار صاحب جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ یہ نقصان کرنے والوں میں سے، پارٹی سے فائدہ لینے والوں میں سے نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ثبوت کے بغیر صرف ان کا یہ کہہ دینا کہ فرح گوگی کے خلاف یہ غلط ہو رہا ہے سب کچھ الزام ثابت ہو جائے گا؟ خان صاحب دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا، ہم تو اس طرح نہیں کہہ رہے کہ یہ ہو گیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ان کے پاس اربوں روپے ہیں. اب ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس اربوں روپے ہونا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کی حکومت آنے سے پہلے یا بہت کم پیسے تھے ان کے آنے سے پہلے، وہ ایک جو ہے اللاجیکل سی بات ہے. اور ان کا بہت غریبی تعلق عمران خان صاحب خود کو کہہ چکے ہیں، ان کی بیگم سے بھی ہے. تو یہ تو کڑیاں تو ملتی ہیں، اور اسی طرح ہی کڑی دیکھیں نا، کوئی جس نے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کوئی گورنمنٹ آفس ہولڈر نہیں تھی، گورنمنٹ آفس ہولڈر جو ہمارے نہیں تھے ان کو تو یہ بولتے تھے کہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، سب نے اپنے بھی آئیے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کی. ڈار صاحب کوئک رسپانس، پھر میں نے بریک لینی ہے. دیکھیں مقصود چپڑاسی براہ راست شہباز شریف کا ملازم تھا، اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے نکلے تھے، اس کی اٹیچمنٹ خاندان کے ساتھ، یہاں کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. بنی گالا کی مجھے بتائیں کہ یہ جو حنیف عباسی 500 کلو ایفیڈرین ثابت شدہ معاملہ ہے، وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر لگا ہے، پھر شہباز شریف بھی ایفیڈرین کے بزنس میں تھا. میں یہ بولوں لیکن وہ شہباز شریف بھی ایفیڈرین آتے تھے نا، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ فرح گوگی کا عمران ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس کہاں سے انفارمیشن آئی کہ رنگ روڈ کہاں بن رہی ہے؟ مجھے وقت ضائع نہ کرو. آپ کے پاس تھی یا میرے پاس؟ پروگرام بڑا پسند کرتے ہیں لوگ، بڑی اس کی ریٹنگ ہے، بڑے ویورز ہیں، وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. 25 سال میرے لیڈر کو انہوں نے کرپٹ ثابت کرنے میں ضائع کیے. یہی انرجی لگائی ہوتی تو شاید آج یہ ان کے حالات نہ ہوتے.